اور واقعی خوشی بنانے کی نہ کہ اسلام مذمت کرے اور یہ کرے، بلکہ اسلام نے بہت تشویق کی ہے کہ ایک انسان متوازن رہنے کے لیے اس کی زندگی کے اندر غموں سے باہر آنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک جائز تفریح اور خوشی و شادی و مسرت کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اور اسلام نے اس طرح تاکید کی ہے کہ ہمیں حفصہ امیر المومنین سے یہ روایت ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو اس طرح سے مدیریت کریں، اس طرح سے تقسیم کریں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے اوقات کو، ایک انسان اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، تو اس کا ایک حصہ مناجات خدا کے لیے ہو، ایک حصہ کسب کار و حلال کے سلسلے میں ہو، معاش کمانے میں ہو، تو اس کا تیسرا حصہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لذت حلال اور زیبا لذتوں کے اندر یہ مومن بسر کرے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اگر امیر المومنین زندگی کے 3 حصے بنیادی طور پہ کر رہے ہیں تو 1/3 حصہ حلال لذتوں کے ذریعے سے اپنے لیے خوشی اور مسرت کا اہتمام کرنا ہے۔ اس قدر دین ہمیں خوشی منانے کی طرف بھی تشویق دیتا ہے اور اس کا انداز بھی دکھاتا ہے۔ پر جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی دین ایسے خوشی کے موقعوں پر کسی کا تمسخر اڑانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور نبی اکرم کی مسلم سیرت یہ ہوتی تھی، اگر نبی اکرم کسی ایسی محفل یا جشن میں یا خوشی کی محفل کہیں کوئی مجلس برپا تھی، جب وہ آتے تھے مسجد کے اندر اور دیکھتے تھے کچھ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، تو یہ بات ہمارے پاس روایت ہے کہ نبی اکرم مسکراتے نہیں تھے اس تمسخر کے اوپر۔ نبی اکرم کوئی ایسا رد عمل نہیں دکھاتے تھے اس تمسخر کو دیکھتے ہوئے کہ نبی اکرم اس کے اندر شامل ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ اور نبی اکرم چونکہ ان کی تائید نہیں کرنا چاہتے تھے، اس بات سے درگزر بھی کرتے تھے کہ یعنی اس سے نظر کرتے تھے اس سے، اور یہ نبی اکرم کی ایک مذمت تھی کہ میں تمہاری اس محفل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ نبی اکرم اس کا کبھی بھی حصہ نہیں بنتے تھے اور کبھی بھی مسکراتے نہیں تھے، یہ کبھی بھی اس طرح کا ماحول بنا ہوتا تو اس کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ بس دین اخلاقی قدروں کو پار کر کے خوشی منانے کا قائل نہیں ہے، دین کبھی بھی کسی کو اذیت دے کر خوشی منانے کا قائل نہیں ہے۔ یہ پہلو میری نظر میں تھا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔